جناب مولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، کلمہ پڑھانے کا بھی نزدیک احسان گیا۔ حاجی اقبال اکرم وارثی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اصلاحی خطاب کیا۔ ہم نے آپ نے سنا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور انہوں نے شروعات کی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو آپ نے بتایا، جس کے لیے سورت بھی پوری نازل ہے، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہوئی، جب سب بیٹھ گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلانا چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا میرے نبی نہیں، یہ تمہارا بیٹے نہیں رہا۔ تو پتہ یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ بتاؤ کہ کیا وہ اپنے باپ کو مانتا نہیں تھا؟ ابھی حاجی صاحب سید قطب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس میں 2-4 دن بیشتر میرا خطاب ہوا تھا، تو خطاب کے بعد ایک صاحب یہ کہنے لگے کہ بھائی کیا یہ ممکن ہے کہ کیا ہم یہاں جو خطاب کیا جاتا ہے بس نبی کے گھرانے پر، کیا ہم لوگ نبی کے اہل بیت کو مانتے رہیں؟ کیا ہم لوگ علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کو مانتے رہیں؟ سوال یہ ہے کہ ماننے میں فرق ہوتا ہے۔ ہر شخص تو مانتا ہے، کہ تو نبی کا گھر کون نہیں مانتا ہے؟ سب مانتے ہیں، لیکن اللہ ایسے تھوڑی کہتا کہ مانو۔ اللہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان میرے نبی کے گھر والوں کو ایسے مانو، ایسے تسلیم کرو جیسے ان کو ماننے کا حق ہے، ان کی شان کے مطابق ان کو مانو۔ مانتا تو کیا یہ بتاؤ، قربت سے ماننا ضروری نہیں ہو جاتا کہ کوئی رشتہ دار ہے تو صاحب مانتا ہے۔ اسلام میں ابھی حاجی اقبال اکرم وارثی بتا رہے تھے، اسلام میں رشتہ داری معنی نہیں رکھتی ہے، یہ خالی رشتہ داری ہے۔ خالی رشتہ داری سے اگر کام چلتا تو یہ بتاؤ کیا اولاد سے زیادہ قریب والا کوئی رشتہ دنیا میں بنا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا مانتا تھا باپ کو، لیکن ویسے نہیں مانتا تھا جیسے ماننے کا حق تھا۔ کیا بیوی سے زیادہ قربت والا کوئی رشتہ انسان کا ہے؟ ایک مرد کا اپنی بیوی کے سامنے، بیوی کا مرد کے سامنے کون سا راز ہے؟ لیکن اسی دھرتی پر آنے والے کچھ نبیوں کے نام بتاؤں جن کی بیویوں نے مانا تو، لیکن پھر بھی جہنمی رہی، اس لیے کہ انہوں نے زوجہ ہو کر بھی ویسے نہیں مانا جیسے ماننے کا حق تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے خاوند کو مانتی تھی، لیکن اس طرح نہیں مانا جیسے ماننے کا حق تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے اس طرح نہیں مانا جیسے ماننے کا حق تھا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس طرح نہیں مانا جیسے ماننے کا حق تھا۔ آج بڑا آدمی سینہ چوڑا کر کے کہہ دیتا ہے کہ سلمان صاحب آپ تقریر نبی علی حسن حسین فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ نبی کا گھرانہ، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی علی کو مانتا نہیں، نبی کو مانتا نہیں، نبی کے گھر کو مانتا نہیں؟ بے شک مانتے تو ہو، لیکن اس طرح سے مانو جو ماننے کا حق ہے۔ نبی کو مانتے تو سب ہیں، کون نہیں مانتا نبی کو؟ محمد ابن عبداللہ ہیں، مکے میں پیدا ہوئے اور بتوں کو توڑ دیا کرتے تھے، ایک خدا کا اعلان کرتے تھے، جھوٹ بولتے نہیں تھے، صادق تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ یہ مانا تو کیا مانا، یہ تو مجھے بھی مانتا۔ سارے مکے کے کافر کہتے تھے کہ یہ تو جو محمد ہے اس کے منہ سے جھوٹ کبھی نہیں سنا۔ تو اگر آپ نبی کو سچا خالی مان لیتے تو اس میں کون سی خاص بات ہے؟ یہ تو ان لوگوں نے بھی مانا جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس طرح سے مانو جو ماننے کا حق ہے۔ یہ کچھ ذاتیں اللہ نے منزل تسلیم پر رکھی ہیں اور کچھ چیزوں کو منزل تحقیق پر رکھا ہے۔ ہم اور آپ منزل تحقیق پر ہیں۔ حافظ سعید الرحمان یا اس ممبر پر جو کھڑا ہو کر اس مصلی پر نماز پڑھائے گا، یہ شخص وہ شخص لائق تحقیق ہوگا۔ آپ پر واجب آتا پہلے تحقیق کر لیجئے امامت کے لائق ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر امامت کے لائق نہیں ہے تو پھر وہ اس کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی جب اپنی ہی نہیں ہوتی تو آپ کی کیا ہوگی؟
تو پہلے تحقیق کیجئے، کیونکہ ہم آپ تحقیق کے لائق ہیں تمام، لیکن کچھ ذاتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بھیجا ہے جن کی آپ اگر تحقیق کریں گے تو آپ ایمان سے باہر چلے جائیں گے، آپ کو ماننا ہی ماننا ہے۔ جیسے اللہ کا مقدس قرآن، اس کتاب کو اللہ نے منزل تسلیم پر نہیں رکھا، بلکہ منزل تحقیق پر نہیں رکھا، منزل تسلیم پر رکھا اللہ نے، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ پاک کلام اللہ کا ہے، اس کو آپ کو تحقیق نہیں کرنا ہے کہ ہم معلوم کریں کیسے اللہ کا۔ اگر آپ یہ کوشش کریں گے، شک و شبہ کریں گے تو باہر ہو جائیں گے اسلام سے۔ آپ کو ماننا ہی ماننا، تسلیم کر لیجیے دل سے کہ بے شک یہ اللہ کا کلام ہے، الحمد سے لے کر والناس کی سین تک سب جو کچھ قرآن میں ہے برحق ہے، یہ میرے پاک بے نیاز کا کلام ہے، اس کو آپ تسلیم کریے۔ قرآن کو اگر کہتے ہیں مان رہے یہ قرآن ہے، یہ الماری میں رکھا قرآن ہے، کسی ہندو عیسائی کو لاؤ، اس سے پوچھو یہ کیا، اللہ کی قسم یہی کہے گا قرآن ہے، کوئی نہیں کہے گا رامائن گیتا، کہے گا قرآن ہے، مان تو وہ بھی رہا یہ قرآن ہے، لیکن ویسا نہیں مان رہا جیسا اس کو ماننے کا حق ہے۔ اس کا ماننے کا حق یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میرے مصطفیٰ پر نازل ہوا، اور اس کا ایک ایک زیر زبر سچ ہے، اس میں جو کچھ اللہ نے کہا وہ ہوا، جو ہو چکا وہ، اور تمام خوش کو تر کا علم اسی میں ہے۔ تو اس کو ایسے ماننا جو جیسا قرآن کو ماننے کا حق ہے، ہم اپنے مصطفیٰ کو ویسے مانیں جیسے نبی کو ماننے کا حق ہے۔ اللہ نے کہا میرے پاک محمد کو ویسے مانو، یا اللہ کیسے مانے؟ اللہ نے کہا ایسے مان کہ یہ پاک محمد جو بشر بنا کر بھیجا، اس کو اپنی طرح بشر نہ سمجھنا، بلکہ میں نے اس پاک محمد کو اپنے پاک نور سے پیدا کیا۔ اب اس کو نور مصطفیٰ، اب اس کو نور مان، یہ مصطفیٰ کو ماننے کا حق ہے۔ ساری کائنات میں اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مصفیٰ، سب سے مجلہ، سب سے سچا اگر کوئی ذات اگر ہے تو پاک محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، ان کو ایسے مان۔ اب اگر مصطفیٰ کے بیٹی کو مانتا ہے کہ پاک بی بی فاطمہ صلوات اللہ علیہا میرے مصطفیٰ کی بیٹی، ایسے نہ مان، بلکہ ایسے مان جیسا ماننے کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جس سے ناراض ہوتی اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، وہی جنت جائے گا جس سے فاطمہ راضی ہوگی۔ وقت کا کتنا بڑا سکندر کیوں نہ ہو، اللہ کا چاہے جتنا بظاہر متقی پرہیزگار یا کسی مسلک پر فائز ہو، اگر میرے پاک محمد مصطفیٰ کی پاک بیٹی اس سے ناراض ہے، اللہ کی قسم جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی، جہنم میں جائے گا۔ ایسے مانو نبی کی اولاد کو، ایسے مانو جیسے نبی کی اولاد کو ماننے کا حق ہے۔ نبی کے بھائی علی کو مانو تو ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے۔ یہ وہ علی جس نے یہ کہا کہ اللہ نے سارے قرآن کا علم اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورے علم کا نچوڑ اللہ نے بسم اللہ کے بے میں رکھ دیا ہے، اور اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کا سارا علم اس کے بے میں رکھا، اور اس بے کا سارا علم، سارا نچوڑ، سارا وجود اس کے نیچے کے نقطے میں رکھا جو بے کے نیچے نقطہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، میرے پاک مصطفیٰ کے بھائی فرماتے ہیں کہ وہ نقطہ میں ہوں۔ مصطفیٰ کو نقطہ بائے بسم اللہ مانو، مولا علی کو اس طریقے سے مانو جیسا ماننے کا حق ہے، یہ ماننے کا حق ہے۔ حسین کو خالی حسین نہ مانو کہ نواسے رسول ہیں، حسین کو شہید کربلا مانو، اور اس بات پر اپنا یقین کامل رکھو کہ خالی ایسا شہید کربلا نہیں ہے کہ خالی کہہ دیا شہید کربلا، اللہ کی قسم ایسا شہید کربلا ہے کہ کربلا کے شہیدوں کی خیرات، کربلا کے شہیدوں کا صدقہ کھلا کر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پال رہا ہے، ساری کائنات کربلا والوں کا صدقہ کھا کر پل رہی ہے۔ ایسے مانو حسین کو، ایسے مانو امام حسین کے بڑے بھائی کو، نبی کے گھر کو ایسے مانو۔ ہم تو نبی کا تو گھرانہ، ہم ان کے اسٹیٹس کو تو جانتے کہ کیا اسٹیٹس ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پاک جوتی پر ساری کائنات قربان، اب بتاؤ کہ ان کے قدم میں پہننے والے جو جوتے اگر کوئی کہے انگلش بول کر کہ صاحب شوز، تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ شوز نہیں کہا جائے گا، پھر کہتے ہیں چپل نہ، جوتی نہیں کہا جائے گا، نالین تو مولوی صاحب کے نالین بھی نہیں، نالین پاک کہا جائے گا، نالین مبارک کہا جائے گا، نالین پاک کہا جائے گا۔ اچھا بتاؤ جوتی جو ہوتی ہے نالین، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ حاجی صاحب یہ ٹوپی ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا یہ ہاتھ پر رکھی جائے گی؟ نہیں، پتہ چلا ہے بچہ بھی بتائے گا کہ ٹوپی کا اسٹیٹس انسان کا سر ہے۔ تو بتاؤ کہ جوتیوں کا اسٹیٹس کہاں ہے؟ پیر کے نیچے، پیر کے نیچے
اسٹیٹس معذاللہ یہ جوتی مبارک، یہ نالین مبارک، یہ نالین پاک میرے پاک مصطفیٰ کے معذاللہ جسم کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ جسم کا ٹکڑا نہیں ہے مصطفیٰ کے، لیکن اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے قدم ناز اس پر رہتے ہیں۔ پاک محمد کے پاک قدم جس جوتی پر آ گئے، اللہ کی قسم شریعت کہتی ہوں وہ بھی پاک ہو گئی۔ اب خالی نالین نہیں کہا جائے گا، اس کو پاک کہا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کے قدم جس پر آ جائیں وہ اتنی پاک ہو جائے کہ اس کو شوز، جوتی، چپل نہیں، نالین نہیں، نالین پاک کہا جائے گا۔ اب آپ سوچئے، آپ کو اللہ کا واسطہ کہ جو حسن حسین مجسم پاک محمد کے پاک کاندھوں پر آ جائیں، ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی اہمیت کیا ہوگی۔ یہی تو میرے پاک مصطفیٰ نے جب اس روئے زمین سے پردہ فرمایا، پردہ فرمانے کے بعد جب پہلی خلافت آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے مسلح پر آئے، آنے کے بعد جمعہ کا دن تھا، پہلا جمعہ آیا، آپ اس نیچے کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ پڑھا، دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر دوسرے زینے پر خطبہ پڑھا۔ اب خطبہ پڑھنے کے بعد کسی نے کہا کہ آقا علیہ السلام تو اوپر کھڑے ہوتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میری ضرورت نہیں، میرے آقا کے قدم ناز جہاں پر پڑھے میں وہاں پر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ہمیشہ آپ نے جمعہ پڑھایا ہے اور خلیفہ نے دوسرے زینے پر کھڑے ہو کر۔ اب اس کے بعد جب آپ کا وصال ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اب لوگوں نے کہا، مسلمانوں نے کہ دیکھیں یہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ جب پہلا جمعہ آیا مسجد نبوی میں، حضرت عمر آئے، آنے کے بعد اب دو سیڑھی نیچے کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور وہاں کھڑے ہوتے تھے، پہلے خلیفہ دوسرے اوپر کھڑے ہوتے تھے دوسرے زینے پر، اے خلیفہ وقت آپ نیچے کیوں کھڑے؟ کہا میرے لیے دونوں معتبر، اب میں نہ تو دوسرے پر کھڑا ہو سکتا نہ تو اوپر، کیونکہ انہوں نے اس سیڑھی کو ویسے مانا جیسا ماننے کا حق تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی شہادت ہو کے حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے تو سب سے نیچے کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے کہا صحابہ نے کہ آپ نیچے کھڑے؟ کہا میں اتنی معتبر ہے سیڑھیاں، میری ضرورت نہیں، میری ہمت نہیں میں یہاں کھڑا ہو جاؤں۔ اب اس کے بعد جس کو کہا گیا کہ مصطفیٰ نے اس کائنات میں اگر کسی کو اپنا بھائی کہا تو اللہ کی قسم صرف ایک نام ہے جس کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں، دوسرے کو کسی کی آج تک اتنی حیثیت، اتنی اوقات نہیں ہوئی ہے کہہ دے کہ ہم معاذ اللہ محمد مصطفیٰ کے بھائی ہیں۔ نہ وہاں علی نے نہیں کہا بلکہ نبی نے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی۔ تو جس کو پاک مصطفیٰ اپنا بھائی کہتے ہیں، جب ان کی خلافت آئی، چوتھی خلافت ظاہری طور سے میرے مولا علی کی خلافت ہوئی، تو تمام جو مسجد نبوی کے اندر صحابہ میں بھیڑ میں چھپ کر منافق جو بیٹھتے تھے، حاجی صاحب ان منافقوں نے چیما گوئیاں شروع کی کہ اب دیکھو علی آ رہے ہیں، چونکہ منافقوں کا یہی کام ہوتا تھا جو آج ناصریوں کا کام ہے۔ وہ بظاہر تو بڑے دیندار ہوں گے لیکن تمام ذکر کریں گے، لیکن جب نبی اور نبی کے گھر کا ذکر آئے گا تو ان کے پیٹ میں مرور ہونے لگتی ہے۔ زیادہ آپ ذکر کرتے تو کہیں گے ارے ان کا کیا عقیدہ کچھ گڑبڑ ہو گیا کیا؟ تو یہ نبی کے گھر کی محبت کو ایک دوسرے فرقے کے نام پر ٹھیکہ دے دیا کہ وہی جانے۔ اب مولا علی حاجی صاحب آئے، اب وہ منظر دیکھنے والا تھا کہ جب پہلا جمعہ آیا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، یہ کون علی جو میرے مصطفیٰ کا اکلوتا بھائی ہے، جو حسین بادشاہ حسن بادشاہ کا باپ ہے، میرے نبی کی پاک بیٹی کا شوہر ہے، میرے نبی کا چھوٹا بھائی ہے، داماد پیغمبر ہے، سارے دنیا بھر کے سیدوں کا باپ ہے، دنیا بھر کے ولیوں کا سلطان ہے، سارے اماموں کا امام ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک جس کی بادشاہت چلتی ہے، جو زمین پر رہ کر آسمان پر حکومت چلاتا ہے، جو سید دو جہاں ہے، جو امیر المومنین ہے، جو یسیب المومنین ہے، جو جس کو مصطفیٰ نے ابو تراب کہا، ہم اور آپ بنے مٹی سے، علی کو میرے مصطفیٰ نے کہا یہ مٹی کا باپ ہے، کہا ابو تراب اٹھ جا، یہ میرے علی کا لقب ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حیدر کرار ہے، جو کعبے میں ولادت جس کی ہوئی، مسجد میں شہادت جس کی ہوئی، جو فاطمہ زہرا کا شوہر، جو کعبے کا جوہر مسجد میں شہید ہوا، سارے ولیوں کی ولایت کی ڈگری تب تک ربطی کا ٹکڑا ہے جب تک مولا علی کے سگنیچر اس کی ڈگری پر نہ ہو جائے، جب تک میرا علی دستخط نہ کر دے، اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی غوث خواجہ قطب ابدال نہیں ہو سکتا، میرا علی جسے چاہے۔ اب مولا علی جب اندر داخل ہوئے، وہ منظر دیکھنے کے لائق تھا جب آپ ختم نبوت والا اپنے آقا علیہ السلام کا جبہ مبارک زیب تن کیے ہوئے تھے، مولا علی آقا علیہ السلام کے نورانی امامے کو باندھ کر مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، ابو طالب کے ہیبت چہرے پر، مصطفیٰ کا جلال چہرے پر، نور ہی نور چہرے پر۔ اب اس کے بعد مولا علی آئے، اب منافق آگے چیما گوئیاں کرنے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو اب یہ کہاں کھڑے ہوں گے،
اب تو کوئی سیڑھی بچتی نہیں ہے، یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے، مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم آئے صفوں کو لانگتے ہوئے آتے ہیں، آنے کے بعد ایک سیڑھی، دو سیڑھی، تین سیڑھی، اسی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اب سیما گوئیاں ہونے لگی، آگے صحابی سے پوچھا مولا علی نے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تو مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے، کوئی نہیں کھڑے ہوا، آپ کھڑے ہو گئے۔ مولا علی کھڑے ہوتے ممبر پر کہتے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے لکڑی کا ممبر دیکھ لیا کہ علی اس کے اوپر کھڑا، کیا تم نے وہ دور نہیں دیکھا حرم میں جب میں مجھ کو نبی نے اپنے نبوت والے کاندھوں پر کھڑا کیا؟ تو علی کو ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے کہ اسی ممبر پر مصطفیٰ بیٹھ کر کہتے تھے سلونی، پوچھو سوال کرو۔ لوگ سوال کرتے تھے یا رسول اللہ میرا دادا جنت میں جہنم میں، نبی فرماتے تھے جنت میں، میرا باپ جنت میں جہنم میں، نبی بتا دیتے تھے مسجد کے اندر بیٹھ کر ممبر پر۔ اس کے بعد جب مولا علی چوتھی خلافت بظاہر مولا علی کے پاس آئی تو ممبر پر بیٹھ کر مولا علی کہتے تھے سوال کرو، سلونی کہتے تھے سوال کرو، تو جس کا جو دل چاہتا تھا پوچھتا تھا۔ منافق معاذ اللہ دلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے کس کو؟ یہ نبی کا بھائی ہے جو بسم اللہ کے نیچے کا نقطہ کہہ رہا ہے، اس کو کہتا سارے قرآن کا علم جو ہے بسم اللہ کے نقطے میں وہ نقطہ ہوں۔ تو ایک دن منافق دے کر کیا ہے کہ آپ دیر سے جائیں گے علی کو بھری مسجد میں ہم لاجواب کر دیں گے، کیونکہ علی کی ذات ایسی ذات تھی جن سے کوئی سوال پوچھا گیا تو کبھی سوچ کر نہیں بتایا، نہ یہ کہا کہ بعد میں بتائیں گے ادھر سوال ہوا ادھر جواب دے دیا مولا علی نے۔ اب اس کے بعد ایسے کھڑے ہوئے مصلی پر تو ایک پیچھے سے منافق بولا علی ابھی نیت نہ باندھنا، ایک سوال ہے اس کا جواب دے دیجیے۔ آپ جواب تو فوراً دیتے ہیں، وہ جانتا تھا نماز کے بعد تو دیں گے نہیں، تو مولا علی کہتے سوال کر۔ تو پیچھے سے بولا یہ بتاؤ کون جاندار انڈے دیتا ہے، کون جاندار بچے دیتا ہے، پہچان کیا؟ میرے مولا علی اسی مصلی پر پیچھے گھومے اور کہا ایسا سن لے جس جاندار کے کان اوپر ظاہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتا ہے، جس کے ظاہر نہیں ہوتے ہیں کان وہ انڈے دیتا ہے۔ پھر مولا علی گھومنے کے بعد نیت باندھنے جا رہے تھے، پھر ایک منافق نے سوال کیا علی کون جاندار بچے دیتا ہے، کون جاندار انڈے دیتا؟ بتاؤ کوئی سائنس تھا؟ کوئی سائنس نہیں دی۔ مولا علی پھر گھومے، اب گھومنے کے بعد دیکھا کہ دوسرا منافق ہے، سوال وہی ہے۔ مولا علی نے کہا کہ دیکھو جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے، جو جاندار وہ بچے دیتا ہے، اور جو دانا اپنے منہ سے چبا کر کھلاتا ہے، جو دانا کھلاتا ہے منہ میں وہ انڈے دیتا ہے۔ مولا علی سوچے اب نماز پڑھائی جائے۔ پھر تیسرا منافق آ گیا، کہا علی ابن ابی طالب سوال میرا بھی ہے اس لیے کہ میں دیر سے آیا ہوں، کہا تو بھی کر لے۔ اس نے کہا علی ابن ابی طالب بتاؤ کون جاندار انڈے دیتا، کون جاندار بچے دیتا ہے؟ مولا علی کہتے ہیں تو بھی سن لے، جو جاندار اپنی غذا کو نگل کر کھاتا ہے وہ انڈے دیتا ہے، اور جو چبلا کر کھاتا ہے وہ بچے دیتا ہے۔ کہا کوئی اور سوال ہے؟ کہا نہیں، میرے مولا میرے پاک مصطفیٰ کے پاک بھائی نے نماز ادا کرائی۔ اور اس کے بعد کہا سن لو، مسجد میں اعلان کیا، کہا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے، اگر تم ساری زندگی یہی سوال کرتے رہتے تو علی مختلف جواب تم کو اسی سوال کا دیتا ہے۔ یہ جس کو ایسے تھوڑی باب العلم کہہ دیا گیا، علم انا مدینۃ العلم وعلی و بابھا، مصطفیٰ فرماتے میں علم کا شہر ہوں، میرا بھائی علی اس کا دروازہ ہے۔ تو پتا چلا ایسے مانو علی کو جیسا ان کو ماننے کا حق ہے، یہ ماننے کا حق ہے، ورنہ خالی ماننا نہیں۔ اگر نبی کے اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو نبی کے اہل بیت نہیں مانتے؟ اگر نبی کی اولاد کو مانتے ہو تو نبی کی اولاد کے دشمن کو کیوں مانتے ہو؟ صاحب اہل بیت کے بھی تعریفیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے۔ نبی کے اہل بیت کے لیے مانو، کہہ دو نبی کا ہے کہ اہل بیت کا ذکر ہر چوراہے ہر چوک پر، اور رہ گئے اہل بیت کے دشمن وہ ہمارے جوتے کی نوک پر۔ یہ ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے، یہ اللہ تب ماننا کام آئے گا۔ آج یہاں مان لو، ورنہ تو وہاں تو دیکھ کر کافر بھی مان جائے گا، تجھے بخش دیا جائے گا۔ وہاں تو ابو جہل بھی دیکھا گا کہ جس کے نیچے آئے بنا جنت نہیں کو جا سکتا، وہ لواء الحمد وہ جھنڈا علی کے ہاتھ میں، اسی کے نیچے جو آئے گا اللہ کی قدم وہی جنت جائے گا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والا ہر شخص جو علی کے لواء الحمد کے نیچے آئے گا وہی جنت جائے گا، جو نہیں آئے گا وہ جنت نہیں جائے گا۔ جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتے اور علی کے نام کا نعرہ، جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بچے اگر اجازت نہ دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔
نبی کا یہ گھر ایسے مانو کہ میرے نبی کا یہ گھر اس گھر سے افضل نہ کسی کا گھر ہے، نہ میرے نبی کے اولاد سے افضل کسی کی اولاد ہے، نہ میری نبی کی بیٹی سے افضل کسی کی بیٹی ہے، میرے مصطفیٰ کے گھرانے سے اچھا کوئی گھر نہیں، میرے نبی کے گھر سے سچا کوئی گھر نہیں۔ ارے میرے نبی کے ختم نبوت کے والے پاؤں میں پہننے والی نالین مبارک کی کوئی برابری نہیں، ان پر ساری کائنات قربان۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی اور آل نبی سے اسی طرح کی محبت عطا کرے جیسے محبت کرنے کا حق ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔